وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك وفي الفراغ فيما يلي فعل أمر مناسبا، فعل أمر مناسبا. جی پڑھیں جی. ہاں جی، قرآن کیا کیا جاتا ہے جی؟ پڑھا جاتا ہے. تو پڑھنے کے لیے فعل جو یوز ہوتا ہے وہ ہے قرأ. قرأ یقرأ، اور مخاطب ہے، آپ نے امر استعمال کرنا ہے. امر اس سے ویسے تو بنتا ہے اقرأ، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی مخاطب جو ہے وہ یا مریم ہے. تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اقرئی، اقرئی یا اقرئی القرآن الکریم یا مریم. اقرئی کیا ہوگا؟ فعل و امرن، یا فاعل، القرآن، القرآن مفعول بھی. مخاطب ہے جی یا اولادو، الخبز، روٹی، روٹی کھائی جاتی ہے نا. یا اولادو جمع ہے، کھانے کے لیے اکل یا کلو کا فعل استعمال ہوتا ہے. اکل یا کلو سے واحد کے لیے امر بنے گا کل. تو اولادوں کے لیے کیا لکھوں؟ کلو، کلو الخبز، اور وشربو القہوۃ. کلو ظاہر امر ہے، واو فاعل ہے، الخبز مفعول بہ ہے. اسی طرح سے اشربو فعل و امرن ہے جمع مذکر مخاطب کے لیے، واو فاعل ہے، اور القہوۃ اس کا مفعول بہ ہے. جی یا موسیٰ اکیلا مخاطب ہے جی، نکلو کلاس سے، کیسے کہیں گے؟ نہیں، میں نکلنے کے لیے تو خرج یخرجو ہے نا. تو آپ کیا کہیں گے؟ اخرج من الفصل، اخرج من الفصل یا کون ہے؟ موسیٰ، یا موسیٰ، اخرج من الفصل یا موسیٰ. جی عجب صاحب. وجوہکن و ایدیکن بالصابون، و ایدیکن بالصابون. غسل یغسل ہوتا ہے، اور یہ جمع مؤنث مخاطب ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اغسلن وجوہکن و ایدیکن بالصابون. اغسلن کیا ہوگا؟ فعل و امرن ہے. وجوہ اور ایدیہ دونوں مفعول بھی ہیں، اور دونوں کے ساتھ کنہ جو ہے یہ مضاف ہے. وجوہ مضاف اور کنہ مضاف ہے، ایدیہ مضاف اور کنہ مضاف ہے. بالصابون جار مجرور. رأسک بالموسیٰ، استرے کے ساتھ حلق کروا دو. یہ موسیٰ وہ والا ہے، استرے والا. رأسک بالموسیٰ. حلق یحلق ہوتا ہے، تو امر کیا بنے گا؟ اہلک رأسک بالموسیٰ. اہلک کیا ہوگا؟ فعل و امرن، انت فاعل، اور رأس مفعول بہ مضاف، کا مضاف ہے، اور بالموسیٰ جار مجرور. اقربا یا ابی، ہذہ
اقرب یا ابی، اے میرے ابا جان ماریں اس کو، قتل کریں اس کو. قتل یقتل، اقتل ہذہ الاقرب، ہذہ مفعول بہ ہوگا یہاں پر اور یہ اس کا بدل ہے. اقتل جو ہے یہ فعل و امرن ہے، انت فاعل ہے اور ہذہ اس کا مفعول بہ ہے، الاقرب اس کا بدل ہے. ساتواں جملہ جی. قال خالد، خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمة ما معنی هذه الکلمۃ، قال زكريا قال زکریا أنا لا أدري انا لا ادری المدرس المدرس، مجھے تو نہیں آتا. تو پھر تم کیا کرو، کس سے پوچھو؟ استاد سے. تو پوچھنے کے لیے سأل یسأل ہوتا ہے. اسأل المدرس، اسأل المدرس. تو اس اور ملا کر پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے اسأل المدرس. تو اسأل جو ہے فعل و امرن ہے، انت فاعل، المدرس مفعول بہ. بذاک السکین یا خدیجہ. تو نمبر 1 تو یہ نوٹ کریں کہ مخاطب آپ کی جو ہے وہ ہے خدیجہ، یا خدیجہ تو ہے مخاطب. اور گوشت چھری کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے. کاٹنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ہے قطع یقطع. تو امر کیا بنے گا؟ اقطعی، مؤنث ہے نا. اقطعی اللحم بالسکین الحاد، بذاک السکین الحاد یا خدیجہ. اللحم کیا ہوگا؟ اللحم مفعول بہ، بذاک جار مجرور، السکین بدل ہوگا ذاکا کا، اور الحاد اس کی نعت ہے. اس نے کہا کہ اے خدیجہ اس تیز چھری کے ساتھ، اس تیز چھری کے ساتھ گوشت کو کاٹو. اسم کا علی دفتری کا یا عبد الرحمن. ہاں جی، یا عبد الرحمن مخاطب ہے، یا عبد الرحمن. ٹھیک. اور پوچھ کیا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے؟ کہتے ہیں اسم کا اعلیٰ دفتری کا، کاپی کے اوپر نام کیا کرو، لکھ دو اپنا. تو لکھنے کے لیے ہوتا ہے کتب یکتب. تو آپ کیا کہیں گے؟ اکتب، اکتب امر ہے، اکتب لکھ. کیا لکھوں؟ اسم کا. اعلیٰ دفتر ایک اپنی کاپی کے اوپر. ٹھیک ہے، انالیسس کر لیں ایک دفعہ اس کا. اکتب امر ہے، انت فاعل ہے، اسم مفعول بہ ہے اور مضاف ہے. کا مضاف الیہ ہے، اعلیٰ دفتری جار مجرور ہے، اور پھر دفتری مضاف اور یہ کا مضاف الیہ ہے. لکھ اپنا نام اپنی کاپی پر، یا عبد الرحمن. قالت المدرسۃ للطالبات، اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے قالت المدرسۃ للطالبات. ہاں جی، مکتبہ کہتے ہیں لائبریری. تو لائبریری میں کیا کیا جاتا ہے؟ لائبریری کی طرف جایا جاتا ہے. تو جانے کے لیے ذہب یذہب ہے، یذہب سے نہیں، یذہب للطالبات مؤنث ہیں، مؤنث ہیں، مخاطب اور زیادہ ہیں.
اذهبنا، اذهبنا الآن الی المکتبۃ، اور پھر وہاں جا کے اخباریں کیا کی جاتی ہیں اور رسالے پڑھے جاتے ہیں. تو پڑھنے کے لیے قرأ یقرأ ہے، تو امر کیا لکھوں؟ اقرأنا الصحف والمجلات، پھر لوٹ آنا کلاس میں. لوٹنے کے لیے تو ہے رجع، یرجع. ثم ارجعنا الی الفصل، اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے ثم ارجعنا الی الفصل بعد نصف ساعت، آدھے گھنٹے بعد کلاس میں لوٹ آنا. یا عمار مندیلو کا وسخ جدا. جی مخاطب ہے یا عمار. رومال گندا ہو تو عمار کیا کرے؟ دھوئے. تو کیسے دھوئے؟ وَفَغْسِلْ ہو، یہ اغسل جو ہے یہ امر ہوگا اور یہ مفعول بھی ہے. دھو اس کو. وَغْسِلْ ہو. اب تک جو گرامر ہم نے پڑھی فعل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آج 3 باتیں مکمل ہو رہی ہیں. فعل جو ہے یا ماضی کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا یا امر کا ہوگا. ٹھیک. ماضی اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے ہمیشہ مبنی رہتا ہے اور امر بھی مبنی رہتا ہے. یعنی یہ مرفوع منصوب مجزوم والا معاملہ ان کا نہیں ہے، دونوں کا. فعل ماض و فعل امر مبنیان دونوں مبنی ہیں. فعل مضارع has 3 kinds of mood. اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یعنی یہ یوں کہہ لیں یہ معرب ہوتا ہے. معرب ہوتا ہے تو یہ یا مرفوع ہو سکتا ہے یا یہ منصوب ہو سکتا ہے یا یہ مجزوم ہو سکتا ہے. البتہ یہ مجرور کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک. مرفوع میں ہم نے دیکھا اس کے 3 گروپ ہم نے بنائے تھے. گروپ 1 جو تھا وہ ضمہ کے ساتھ مرفوع تھا. گروپ 2 جو تھا وہ نون کی موجودگی علامت الرفع تھی. نون موجود ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. گروپ 3 میں اس کا گروپ 3 مبنی تھا. اس کے یعنی آخر میں نہ اور نہ یہ 2 جگہ پہ 2 ہی حرف اس کے فعل تھے. جیسے ہم کہتے ہیں یعبدنا اور تعبدنا. یہ 2 فعل جو ہیں یہ مبنی رہتے ہیں. گویا یہ مرفوع ہوں گے تب بھی نون موجود رہے گا، منصوب ہوں گے تب بھی نون موجود رہے گا، مجزوم ہوں گے تب بھی نون موجود رہے گا. یہ مرفوع ہوں گے تو ضمہ کے ساتھ. جیسے اسی میں اگر میں اسی فعل کو کروں تو یعبدو تعبدو تعبدو اعبدو نعبدو. یعبدانی یعبدون، تعبدانی تعبدانی تعبدون تعبدین تعبدان. یہ نون کے ساتھ مرفوع ہیں. اور یعبدنا اور تعبدنا جو ہے یہ نون موجود رہے گا، یہ مبنی رہیں گے. تو فعل کی ایک موٹی سی یہ پکچر جو ہے یہ اس وقت ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اب اس کے بعد کہ فعل امر، فعل ماض و فعل امر مبنیان، یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں. اور فعل مضارع معرب، فعل مضارع جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. معرب ہوتا ہے تو اٹ ہیز 3 kinds of moods. یہ 3 حالتیں رکھتا ہے. یا یہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. البتہ یہ کبھی مجرور نہیں ہوگا. مرفوع ہوگا تو 3 گروپس بنیں گے اس میں. یعنی فعل مضارع کے 3 گروپس بنتے ہیں. نمبر 1 گروپ جو ہے
اس کی علامت رفع ضمہ ہے، اور نمبر 2 گروپ جو ہے اس کی علامت رفع نون کی موجودگی ہے، اور نمبر 3 اس میں جو ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ 2 مبنی ہیں، ان کا نون مرفوع منصوب مجزوم ہر حالت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ یہاں تک اگر بات سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک جو ہے وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اچیو کر لیا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اگر لینڈ مارک اچیو کیا ہے تو ظاہر ہے ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، امر واقع یہی ہے کہ جب تک آپ مسلمان ہیں اور جب تک آپ زندہ ہیں، آپ دین کے نمائندے ہیں۔ یعنی یہ ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں مسلمان ہوں اور میں زندہ بھی ہوں تو میں نمائندگی ضرور کر رہا ہوں دین کی۔ یہ ایک الگ کویسچن مارک ہے کہ وہ نمائندگی مثبت ہے یا منفی ہے۔ میں دین کی کوئی درست اور ٹھیک پکچر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا میں دین کا کوئی منفی رخ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں اچھا ہوں تو دین کی ایک اچھی تصویر جاری ہوگی لوگوں کے سامنے، میں برا ہوں تو دین کی ایک بری تصویر ہے جو میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری تصویر کسی نہ کسی درجے میں اس دین کو آگے ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ میں کس عہدے پر ہوں، کس اکنامک سٹیٹس کا حامل ہوں، میری پولیٹیکل نیوسنس کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ آپ جمع دار ہیں تب بھی آپ اس دین میں جب تک مسلمان ہیں اور زندہ ہیں نمائندہ ہیں۔ آپ وزیر اعظم بن جائیں کسی ملک کے اور آپ مسلمان ہیں اور زندہ ہیں تو آپ نمائندہ ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے ایک دفعہ اپنے کسی عزیز کو یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ نو مسلم ہیں، یعنی جو لوگ سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھو تم، اور دیکھو کہ ذرا وہ کس بات سے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں 2 واقعات علامہ اقبال نے اس کو خود اپنی زندگی کے سے سنائے، اور کہا کہ ایک شخص تھا، نواب تھے ہندوستان میں، انہوں نے اپنے گھر پر دعوت کی، اس میں ایک بڑے سرکاری انگریز افسر کو بھی بلوایا، اور دسترخوان پر مختلف بہت ساری ڈشز سجی ہوئی تھیں۔ انہی ڈشز میں اس نے پلاؤ بھی بنوایا ہوا تھا، اور بنانے والے نے پلاؤ بڑا مزے کا بنایا، اور دسترخوان کے اوپر وہ پلاؤ بڑے خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے کھایا، اس گورے نے بھی کھایا۔ جب کھانا ختم ہو چکا تو وہ گورا سرکاری افسر اس ذمہ دار سے کہنے لگا کہ جناب مجھے مہربانی کر کے اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ نوابوں کی محفل تھی، اس میں تو سرے سے کوئی دین کی بات یا اسلام کی بات ہی نہیں ہوئی، تو یہ کس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ کھانے کے فوراً بعد اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ خیر انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا، اور اس سے اس ذمہ دار نے پوچھ لیا کہ جناب کس بات سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے اسلام قبول کر دیا؟ اس نے کچھ نہیں، بس تمہارے پلاؤ سے۔ تو انہوں نے کہا پلاؤ سے متاثر ہو کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، جس شخص نے، جس مذہب کے ماننے والے نے اتنے ذوق سے اتنا خوبصورت پلاؤ بنایا، اس مذہب کا کیا کہنا ہوگا؟ یعنی یہ اتنے باذوق لوگ ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ترتیب، سلیقہ، خوبصورتی، خوش ذائقہ اتنی عمدہ چیز بناتے ہیں، تو یہ مذہب تو بڑا خوبصورت مذہب ہوگا۔ یعنی پیچھے جو کک تھا اب اس کی کیا تعلیم ہوگی، اور وہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، کون سا عالم فاضل تھا وہ کک، لیکن اس نے اپنے دین کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا کہ جس کام پہ وہ لگا ہو تو اس کام کو اتنی خوبصورتی سے کریں، اس ایکسیلنس کے ساتھ اس کو پرفارم کریں کہ واقعی کوئی شخص متاثر ہو کہ ہاں جی یہ اچھا یہ کام اس نے کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی علامہ سنایا کرتے تھے، اسی عزیز کو سنایا انہوں نے کہ ایک گورا افسر ایک روز گھر لوٹا
تو جو ہی وہ داخل ہوتا گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ جناب میں نے تو وہ جو مائی آتی ہے نا ہمارے گھر میں، اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تجھے بھی اطمینان چاہیے نا، وہ کلمہ تو بھی پڑھ لے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، تو بھی مسلمان ہو جائے۔ تو بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تو یہ انقلاب تمہارے اندر کیسے پیدا ہوا، کیسے تمہیں خیال آیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو سرکاری سٹیٹس ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ظاہر ہے اس سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ ہے نا، بہت عمدہ گھر تمہیں سرکاری سطح پہ ملا ہوا ہے، اسی گھر میں میں بھی رہ رہی ہوں، اور اسی سٹیٹس کے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہے۔ جو لباس میرا جی چاہتا ہے وہ لباس میں پہن لیتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، پسند کرتی ہوں، خرید کے لے آتی ہوں، جو جیولری، جو جیمز، جو چیزیں مجھے چاہیے ہوتی ہیں میں وہ خرید کے لے آتی ہوں۔ لیکن تم دیکھتے ہو، تم بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، اور ہمارے سٹیٹس کے سارے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں، لیکن خوشی، سکون، امن یہ ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرا نا۔ اور وہ دیکھیں نا، وہ جو دھوبن آتی ہے ہمارے گھر میں ہمارے کپڑے دھونے کے لیے، وہ مسلمان ہے، اس سے میں پوچھتی ہوں نا کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ کہتی نہیں بی بی جی اللہ مالک ہے۔ میں سمجھے کھانا کھا رہی ہو تم نے؟ وہ کہتی ہے بی بی جی اللہ رازق ہے، دے دے گا۔ کہتی ہے اس کے پاس ہر بات کا جواب اللہ مالک ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہو جائے بس میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ ہے بس، مجھے کوئی پریشانی نہیں جی، الحمدللہ بڑا اطمینان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ خوشی، امن اور سکون ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا جو ہمیں میسر ہیں، یہ اس اللہ سے مل سکتا ہے جو اس مائی کو میسر ہے۔ لہذا اس مائی کے اللہ کو مان لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس مائی کی کیا تعلیم ہوگی، دھوبن تھی، کپڑے دھوتی تھی ان کے گھر کے، لیکن آپ جو بھی کام کریں یہ ذہن میں رکھ کر کریں کہ آپ جب تک مسلمان ہیں اور جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس دین کے نمائندے۔ آپ یقین جانیں اگر دھوبی بھی ہیں اور آپ لوگوں کے کپڑے ایمانداری کے ساتھ دھو رہے ہیں اور ایکسیلنس کے ساتھ دھو رہے ہیں، ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کا یہ کام ریکگنائز ہوگا لوگوں کی نظروں میں، اور لوگ مانیں گے ہم مسلمان ایسے ہوتے۔ آج ہماری کیا پکچر ہے لوگوں کے سامنے، یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر میں چوری ہو گئی، تو انہوں نے گھر میں جتنی نوکرانیاں کام کرتی تھیں ان سب کو رکٹیرے میں کھڑا کر دیا کہ پوچھ گچھ شروع کریں، باقی ساری اپنی اپنی جگہ پر۔ ایک خاتون وہاں عیسائی تھی، وہ اسے کہتی ہے کہ صاحب جی تمہیں پتہ اسی عیسائی ہونے اسی جھوٹ نہیں مار دے۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بس رہنے دو، باقیوں سے پوچھ کچھ نہ کرنا، چھوڑ دو، رہنے دو اس بات۔ مطلب ہم نمائندہ ہیں بھارت دین کے۔ تو یہ عربک جو آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کا میں نے آج ریسرچ کیا کہ یہ ایک بڑا لینڈ مارک ہے جو آپ اچیو کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قرض ہمارے اوپر ہے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں کم سے کم اس کی سیرت پر کوئی ایک کتاب تو ڈھنگ سے ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ اس سیرت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آپ کی یو ول لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنا شروع کریں گے پھر آپ ویسا ہونا چاہیں گے جیسے وہ تھے۔ یعنی کین یو امیجن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مطالبہ نہیں تھا مکے والوں کا، صرف ایک مطالبہ تھا کہ تم پبلکلی مسجد حرام میں جا کے نماز نہ پڑھا کرو، بس اس لیے کہ تم نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج میں اپنی نماز سے خود بدلنے کو تیار نہیں ہوں، کو جائیے کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھ کے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس احساس کو بیدار رکھے کہ ہم جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، اور جب رخصت ہوں یہاں سے تو اسی دین کا کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں، اور یہ احساس زندگی کی آخری سانس تک رہے کہ میں اس دین کا نمائندہ ہوں اور مجھے اپنی اس نمائندگی کا حق مثبت انداز سے ادا کرنا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ